السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. دس از می مریم کیوان. گزشتہ کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت ہی دل کو دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا کوئٹہ میں. ڈاکٹر مہانور ناصر ہو واز آن ڈیوٹی ورکنگ ان دا ہاسپٹل, دن دہاڑے دن کی روشنی میں وائل شی واز آن ڈیوٹی ان کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے, این ایسڈ اٹیک. اس پوڈ کاسٹ کا نام ہے ناٹ ایوری وومن, بٹ دین اگین آن سوشل میڈیا یو ہیئر اے لاٹ آف پیپل سیئنگ ناٹ آل مین بٹ موسٹ آف دا ٹائمس اٹس اے مین. وکٹم ایک خاتون ہوتی ہیں, کلپریٹ ایک مرد ہوتا ہے. خیر چلے میں اس ڈسکشن میں نہیں آتی, بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از جو یہ فارم آف اسالٹ ہے, لائک اور بھی بہت ساری ہیں, بٹ دس از سم تھنگ جہاں پہ ایک انٹینشنل حرکت ہے کہ آپ دوسرے انسان کی پہچان ختم کر دو, اس کی شناخت ختم کر دو, اس کا کانفیڈنس ختم کر دو, اس کا فیوچر, اس کا کریئر, بہت ساری چیزیں اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. اور پوری زندگی کے لیے اف دا پرسن سروائیوز, دس از اے ریمائنڈر, so we cannot even get into the depth of psychological impact that the person has to tolerate. اچھا بہت سارے انسیڈنٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لوگ پھر بھی بات کرتے ہیں کہ اچھا لڑکی کی بھی تو کوئی غلطی ہوگی ہی, ایسے کپڑے کیوں پہنے تھے, باہر کیوں تھیں, اچھا رات کو لیٹ نائٹ باہر کیوں تھی. سو مچ سو وین دا نور مقدم کیس کیم آؤٹ, آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے وہاں پہ بھی اس طرح کی بات کرنا شروع کر دی تھی کہ ان دا فرسٹ پلیس وائی واز شی ایون دیئر. ایزی ہوتا نا ہمارے لیے اس طرح کی بات کہہ دینا, بٹ ان دس کیس شی واز ان دا ہاسپٹل پرفارمنگ ہر ڈیوٹی. تو کیا اب ایسی جگہ بھی سیف نہیں ہے؟ دیر از اے لاٹ دیٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ, دیر از اے لاٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس. ایکٹس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے, پریونشن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. اینڈ فار دس پرپز آئی ہیو این امیزنگ گیسٹ ود می ٹوڈے. ان کا دہائیوں کا تجربہ ہے. شی از بین ورکنگ ایٹ دی انٹرسیکشن آف پیپل, ایڈوکیسی اینڈ پالیسی. ایچ آر سے بہت ان کا تعلق رہا ہے. سو وین اٹ کمز ٹو ورک پلیس ہراسمنٹس اینڈ ایشوز لائک دیز جو ویمن فیس کرتی ہیں, ابھی بھی شی از ان لیڈرشپ پوزیشن, اور شاید ان کے لیے روزمرہ کی بنیاد پہ ایسے کیسز ڈیل کرنے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو. لیٹس ویلکم مس عاطفہ احسان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی مریم؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیے کیسی؟ بالکل ٹھیک الحمد للہ. بڑے مشکل ٹاپکس کے اوپر آج بات کرنی تھی اینڈ وی تھاٹ آف ہیونگ یو. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ باقی جگہوں کے بارے میں تو کہہ دیا جاتا ہے, اچھا ٹھیک ہے پارک کیوں گئی تھی, باہر کیوں تھی, ایسے کپڑے کیوں پہنے تھے, بٹ ان دس کیس کیا اب ہاسپٹلس بھی سیف نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں دس از ویری انفارچونیٹ مریم کہ ورک پلیس اب سیف نہیں ہے. مطلب شی واز, جیسے بھی آپ نے بھی کہا کہ شی واز پرفارمنگ ہر ڈیوٹی, شی واز ان اینی ویئر آؤٹ سائڈ. اور مطلب آپ دیکھیں کہ اس ہاسپٹل کے اندر لفٹ آپریٹر نے یہ حرکت کی ہے, تو کوئی سیکیورٹی عورت کے لیے کوئی جگہ سیکیور رہ ہی نہیں گئی. اور جو ہم بات کرتے ہیں وکٹم بلیمنگ کی, جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہی تھیں, دس ویری انفارچونیٹ. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پروان چڑھی, کس طرح ہمارے معاشرے نے ایک یہ رخ لے لیا کہ ہم نے اس چیز کو پوچھنے کی بجائے کہ کرمنل نے یا یہ کرائم ہوا کیوں یا یہ حرکت کی کیوں اس انسان نے, ہم کہتے ہیں اس کی کوئی ریزن ہوگی, ہم وکٹم بلیمنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر مہانور کے ساتھ ہوا ہے, میں تو کہتی ہوں کہ اس پہ ہمارے ملک کے تمام مرد عورتیں رسپیکٹیو آف جینڈر ہم سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے, کیونکہ آج وہ ہے, کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کل کو یہ آگ ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے. تو یہ تو مطلب دس از بیونڈ اینی ونز وائلڈ امیجنیشن جو ان کے ساتھ ہوا, کہ ایک انسان نے ان کی آئیڈینٹی ختم کر دی. ان کی وہ زندہ رہیں گی, زندہ بھی اگر رہیں گی لیکن وہ اندر سے وہ تو مطلب زندگی سے بھی مشکل چیز بنا دی نا, کہ ایک زندہ رہنا اٹ سیلف چیلنجز بہت ایٹ ٹائمز مشکل ہوتا ہے. ان کی آنکھ ایک چلی گئی ہے, پورا چہرہ مسخ ہو گیا ہے, اس کے بعد اس عورت کی کوئی آئیڈینٹی نہیں رہی, اور وہ کتنے نوبل پروفیشن میں ایک نوبل کام کر رہی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارے واقعات میں کہتے ہیں نا ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. نہیں, اس کیس میں ٹائم از ناٹ دا بیسٹ ہیلر, وہ ٹائم از جسٹ اے پنشمنٹ. جتنا عرصہ اگلا انسان زندہ رہتا ہے وہ ایک پنشمنٹ ہی, کانسٹنٹ ریمائنڈر کے ساتھ, کانسٹنٹ ریمائنڈر کے ساتھ, اس ٹراما کے ساتھ, تو وہ زندگی بھی ایک بوجھ اور مشکل بن جاتی ہے. اور پتہ نہیں کب ہم مطلب اس میل ایگو سے باہر آئیں گے, اور یہ میل ایگو اور یہ ایگو اتنی زیادہ ہمارے
مطلب ہماری سوسائٹی کے انفارچونیٹلی یہ سب کانٹیننٹ کے مردوں میں ہی اتنی زیادہ کیوں ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے اور بھی بہت سارے ایسے کیسز میں دیکھا ہے, اگر ایک لڑکی ایک خاتون نہ کہتی ہے تو a lot of men they don't know how to take that no. وہی جیسے آپ نے کہا کہ ایگو ٹریگر ہو جاتی ہے اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اینڈ آئی ایم شیور مریم کہ ہمارے سوسائٹی کے 90% آدمی ایسے نہیں ہیں, شاید 95% مرد ایسے نہیں ہیں. وہ جو 5% ہیں جنہوں نے ہر طرف مطلب ایک خرابی پھیلائی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا ملک بھی انٹرنیشنلی کتنا دیکھیں بدنام ہوتا ہے. ایسی خبریں جب باہر جاتی ہیں تو ہو وڈ وانٹ کہ اپنے گھر کی ایسی خبر باہر جائے. بالکل ایسا ہی. اس وقت بہت زیادہ ایک ڈبیٹ آتی بھی ہے کہ دیکھیں اس طرح کے جرائم جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں. آپ وائلنس کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس, پارٹنر ابیوز, اٹس ایوری ویئر. تو ہم یہیں پہ کیوں ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے اوپر ایک وہ بھی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو ایک ڈر و خوف نہ ہو کہ ان کیس اگر ان کو لگے کہ ہم کچھ ایسا کریں گے بھی تو بھی وی کین گیٹ اوے ود مرڈر. بالکل ایسے ہی ہے مریم. اور ایسڈ اٹیک جو ہے نا, اگر ہم بات کریں تو اٹس مور ان سب کانٹیننٹ. ایشین کنٹریز جو ہیں ان میں یہ چیز زیادہ ہے. اور اگر آپ پاکستان لے لیں, بنگلہ دیش لے لیں, انڈیا لے لیں, یہاں پہ اس کی ریشو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یورپین کنٹریز. اینڈ بہت زیادہ تو یہ کیسز رپورٹ بھی نہیں ہوتے. بہت سے کیسز اگر رپورٹ نہ ہونے کے بجائے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ the ratio is higher, then imagine all the cases if they were properly reported through a proper channel. کل میں ایک رپورٹ پڑھی تھی, اس میں بتایا تھے کہ 65% کیسز ہیں جو رپورٹ ہی کبھی نہیں ہوئے. تو جسٹ امیجن کہ جو ہمارے پیچھے 35% کیسز بچ گئے, یہ ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو مطلب دے سمپلی جسٹ گیٹ بریڈ اور ان کی کوئی بات ہی نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو یہ چیز بہت انفارچونیٹ ہے. آنر کلنگ ہو گئی, یہ ایسڈ اٹیکس ہو گئے, اور اس طرح کی ہراسمنٹس ہو گئیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں انفارچونیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایٹ ٹائمز وہ جینڈر بائسنس آ جاتی ہے, جو کہ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ نہ آئے. وی نو کہ ہمارے ملک کے مرد, موسٹلی مرد بہت پروٹیکٹیو, بہت اچھے پڑھے لکھے بھی ہیں, لیکن وہ جو چند ہیں وہ ایک کہتے ہیں نا ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے. تو وہ ایک دو بلیک شیپس ہوتی ہیں جو پورے ہرڈ کو خراب کر دیتی ہیں. تو سملرلی وہ جو شاید 4-5% کچھ لوگ ہیں, ان کو مل کے, ہم لوگوں کو مل کے, مرد عورتوں کو سب کو اکٹھا ہو کے گورنمنٹ لیول پہ, سوسائٹی کے لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ, ہم سب کو ان چیزوں کے اوپر بولنا اور آئیڈینٹیفائی کرنا اور وکٹم بلیمنگ سے اپنے فوکس کو شفٹ کر کے جو انسان کرائم کر رہا ہے, جو اس چیز میں جس کو الزام دینا چاہیے یا جو اس چیز پہ مین کلپریٹ ہے, ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے, ہمیں اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی رکھنی چاہیے. اچھا, یہ تھوڑا سا دیکھا ہوگا جیسے آپ نے کہا, کیونکہ ایک ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی ہے وکٹم بلیمنگ والی, ہم کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں, وہ ہم ہر جگہ ہی کوشش کرتے ہیں. وکٹم بلیمنگ اتنی, اور یہ گھر گھر میں پینیٹریٹ کر چکی ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی ہم اگر خود اپنی اس کو دیکھ رہے ہوں نا, تھوڑا سا واچفل ہو کے ہم اپنی عام زندگی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, تو یہ ایک ہم سب کا, یہ ریگارڈلیس آف جینڈر, ہم سب کا یہ ایک پرابلم بن چکا ہے کہ کوئی چیز اگر ہوتی ہے, مطلب وہ ایک مذاق بھی بنا ہوا ہے نا کہ بچہ اگر گرتا ہے تو وہاں سب سے پہلے بچے کو ہی تھپڑ مارتی ہے, تم ادھر گئے ہی کیوں تھے کہ تم گر گئے. تو مطلب یہ پتہ نہیں کیوں سوچ, اور یہ دس از ویری انفارچونیٹ, اور بچپن سے ہی ہماری اپبرنگنگ اس طریقے سے ہے. اور یہ جو سٹارٹ ہوئی چیز تو اب اس نے اتنا بدصورت رخ اختیار کر لیا ہے کہ جو لوگ ان کیسز کا, ایسے کیسز کا وکٹم بنتے ہیں. تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ بھی سننے کو مجھے اس کیس پہ 1-2 دن پہلے ملا کہ کوئی تو بات ہوگی نا, کچھ تو ہوا ہوگا. اینڈ آئی مین آئی کوڈنٹ ٹیک اٹ کہ کیا مطلب ہے کہ کوئی بات ہوگی. یہ ہم کب اس چیز سے باہر نکلیں گے کہ وی شوڈ ناٹ اسٹارٹ بلیمنگ دا وکٹم, وی شوڈ ناٹ اسٹارٹ ڈاؤٹنگ دا وکٹم, کہ جس کے ساتھ برا ہوا ہے اسی کو ہم کہنا شروع کر دیں. بالکل ایسے. آئی تھنک اس کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ پھر بات کرتے ہی نہیں ہیں. بالکل, بہت سارے لوگ جا کے شکایت نہیں کرتے. بہت سارے بچے شاید اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتے, خدا نہ خاصہ اگر ان کے ساتھ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے. ایک تو دے ووڈنٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین, دوسرا یہ ان کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس ہمیں ہی بلیم کریں گے کہ ہماری غلطی ہے, ہم نے شاید کچھ کیا ہے. پروٹیکٹیو ہو کے اگر بچوں کی بات ہے جو کہ ابھی ڈپینڈنٹ ہیں, تو پھر پیرنٹس بہت پروٹیکٹیو, اوور پروٹیکٹیو ہو کے ان کی بہت سی فریڈم جو ہے وہ کنفسکیٹ کر لیتے ہیں, ختم کر لیتے ہیں. تو کل کو پیرنٹس نے باہر ہی نہیں جانے دینا, اس سے اچھا آپ. تو بہت سی ایسی چیز
چیزیں ہیں, بہت سی ایسی بلنگز ہیں, ہراسمنٹس ہیں, بہت سے ایسے ریڈ فلیگز ہیں جو بچے نارملی نہیں بتاتے, اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. پیرنٹس کیوں اوور ریئیکٹ کرتے ہیں؟ بیکاز دے نو کہ سوسائٹی میں ان کو پروٹیکشن جو ہے وہ شاید اسٹیٹ سے نہیں ملے گی, ان کو سوسائٹی کا سسٹم ایسا نہیں ہے, ایک اس معاشرے کا نظام ایسا نہیں ہے کہ ان کو پروٹیکشن یا ان کے بچے کو ملے. تو واٹ دے ڈو, دے ٹرائی ٹو بی اوور پروٹیکٹیو, اور وہ اپنے ان بچوں کی وہ آزادی, وہ چیزیں ختم کر لیتے ہیں, جو آبویسلی بینگ پیرنٹس وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں, ان کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ایک وہ مس مینجمنٹ ہے, اور یہ ایک وہ انفارچونیٹلی چیزیں آہستہ آہستہ کرتے اتنا خراب تانا بانا الجھ چکا ہے کہ وہ پورے کا پورا فیبرک ہی سوسائٹی کا جو ہے وہ بڑا خراب ہو. کافی چیزیں انٹرٹوائنڈ ہیں, تو آپ ایک کرنے سے کرو تو کوئی اور مسئلہ اس میں آ جاتا ہے. یہ تو ہے. ابھی یہ جیسے اس کیس میں بھی دیکھا گیا کہ جو اب تو کیئر ان دا لفٹ آپریٹر جس نے یہ کیا, دا ملزم, اس کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی پولیس انکاؤنٹر موقع پہ. اب دیکھیں نا, دس آلسو ریز دس کوسچن کہ انہوں نے مطلب پولیس نے کیوں, جب وہ اتنا ایک سیریس کیس تھا اور اتنا اس نے ایک سیریس جرم کیا تھا, اتنا بڑا جرم کیا تھا, اس پہ وائی ڈڈ دے شوٹ ہیم؟ وہ اس کی ٹانگ پہ گولی مار دیتے, اس کو پکڑ لیتے, کچھ بھی کر لیتے, لیکن انہوں نے اس کو اسٹریٹ فائر کر کے مار کیسے دیا؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہو کچھ گیا ایسی اس طرح کے جب واقعات ایک دم سے ابرپٹ آپ کے سامنے, بیکاز یو وانٹ دا پرسن ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, ایٹ لیسٹ پتہ تو لگے. اس کے ساتھ مر گیا نا, اب پتہ نہیں چلا کہ اتنا. لیکن کہہ رہی ہیں کہ ان کے فون سے جو ڈیٹا ملے ہے اس کے مطابق وہ پچھلے کافی عرصے سے کانٹیکٹ کرنے کی, بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سو دین اگین اٹ ریزز اے لاٹ آف کوشچن. اور یہ والی جو چیز ہے جو لوگ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اب تو ایک ایکسیس آپ کو تھرو فون بھی مل گئی ہے نا, مریم, میرا سینڈنگ دا میسیجز. بالکل بالکل مریم, میرا اس میں نا سب سے پہلا اسٹیٹ سے سوال یہ ہے کہ ایسڈس اور ویپنس یہ ہر بندے کو مل کیسے جاتے ہیں اور کیوں مل جاتے ہیں؟ کوئی بھی انسان, ہم ہر انسان کی سائیکی کو بیٹھ کے نہیں یہاں پہ ریڈ کر سکتے, جج کر سکتے یا ڈسکس کر سکتے. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی ایزیلی اویلیبل کیسے ہیں. آپ نے وہ سنا ہوگا کراچی میں جو کپل کی ڈیتھ ہو گئی, جنہوں نے مطلب ایک حق, ایک حلال رشتہ ہی بنایا تھا, بالکل شادی بھی نکاح کیا تھا انہوں نے, اور آپ کو دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر لیں. انہوں نے کوئی غلط ریلیشن تو نہیں بنایا تھا. بھائی نے, اس لڑکی کے بھائی نے, کیونکہ اس نے کہیں اور اس لڑکی کے لیے پیسے لیے ہوئے تھے انگیجمنٹ کی, جو سٹوری آئی تھی اس پہ ٹی او کے پہ آئی تھی, ٹاک آف کراچی پہ آئی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس نے پیسے لیے ہوئے تھے اس کی منگنی کے لیے, اس کے منگیتر سے کوئی 40,000 یا 50,000 لیے ہوئے تھے. لڑکی لائکڈ شی لائک somebody else, اور اس نے کسی اور سے شادی کر لی. وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. اس نے مار دیا, اس کو گولیاں مار دی دونوں کو, ہسبینڈ اینڈ وائف کو, مطلب اس لڑکی کو اور اس کے ہسبینڈ کو. تو اگین دا کوسچن ارائزز کہ یہ ویپنس اتنی آرام سے, کیا اگر وہ لائسنسڈ ویپن تھا تو لائسنس کیسے مل جاتا ہے کسی بھی عام شہری کو, اور اگر وہ ان لائسنس ویپن تھا تو وہ بھی کہاں سے آیا؟ اور آئی تھنک یہ پھر وہ بہت لمبی ایک ڈبیٹ ہو جائے گی. دا گنز ایکٹ یہ تو خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, بٹ اٹس ایوری ویئر. یو ایس میں اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کافی شوٹنگس, وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایزی ٹریس ہو جاتا ہے. بہت اسٹرکٹ قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ اس کے بعد اگر کسی نے کوئی حرکت کر لی ہے تو وہ بچتا نہیں ہے. ہمارے انفارچونیٹلی بہت سارے ابھی بھی ایسے علاقے موجود ہیں جو گن کلچر کو بھی ایک سارٹ آف پرائڈ لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے آباء و اجداد اور بہت سارے علاقوں میں اس کو فلانٹ کرنا, اس کو دکھانا. سو آئی تھنک سلولی اینڈ گریجولی it will change. It's not going to happen overnight, but then again the good thing is now people are talking about it, now people are raising questions about it. جب تک اس کے اوپر بات شروع نہیں ہوگی, جب تک تھوڑا سا لوگوں کو اس پہ جھنجھوڑا نہیں جائے گا, تب تک تو چینج وہ والا آ ہی نہیں سکتا. بالکل, آپ شعور دیتے ہی, جب آپ کسی کو شعور دیتے ہیں نا تب چیزیں بدلتی ہیں, تب پتہ چلتا ہے. اور مریم, میں اپنے ہر شو میں ایک بات کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں گے کسی بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی بھی مس ہیپ ہوتا ہے, کوئی بھی اس طرح کی معاشرے کا کوئی بھی آپ بدصورت ایلیمنٹ اٹھا کے اس پہ بات کرتے ہیں, بات ٹریل بیک کرتی ہے ایجوکیشن کی طرف. جب تک تعلیم کی کمی ہے تب تک یہ مسئلے پیدا ہوں گے. ایسی چیزیں کرنے والے بھی نارملی وہی ہوتے ہیں جو بہت ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, جن کو چیزوں کا ایکسپوجر نہیں ہوتا, ویژن نہیں ہوتا, پڑھائی نہیں ہوتی, تعلیم ڈگری کچھ نہیں ہوتا, وہی نارملی یہ حرکتیں زیادہ دیکھا ہی کیا ہے کہ آنر کلنگ کے زیادہ کیسز اس طرح سے ایسوسیٹڈ ہیں جو یہ والی چیز جس کی آپ بات کر رہی ہیں. بٹ ادروائز ویو سین ویری ایجوکیٹڈ ایکسپوجر والے لوگ بھی, جن کو شاید یہ لگتا ہے کہ دے کین گیٹ اوے ود دیٹ, نہ ان کی کوئی پکڑ ہوگی, نہ ان کو کوئی پوچھا جائے گا, کل وہ ٹکٹ کٹوائیں گے, جیسے ہی وہ کرائم کریں گے وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. بدن اگین انفارچونیٹلی آپ
کسی بھی ایک کیس کو اٹھا کے ذرا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایک ایک پہلو الگ اتنے اور پہلو کھولنے لگ جاتے ہیں کہ انسان بیٹھ جاتا ہے, کبھی کبھار ڈر بھی لگنے لگ جاتا ہے. ویئر از ہیومینٹی گوئنگ؟ ہم کیسے ایک معاشرے میں اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں, ان کا آگے فیوچر کس طرح کا ہوگا. بالکل. سو یہ والی چیزیں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم اپنی روٹ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں نا. ہماری روٹس تو وہی ہیں, دین ہے, قرآن ہے. اس سے جب آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, جہاں جدھر اب میں آنر کلنگ پہ بعض اوقات انسان کو حیرت ہوتی ہے سوچتے ہوئے کہ یہ آنر کلنگ جو ہے اٹ سیلف یہ جو ایک ورڈ بنا ہوا ہے کہ آپ غیرت اور عزت کے نام پہ قتل. اور آپ دیکھیں تمام علاقوں میں, قبیلوں میں, جتنے بھی رورل ایریاز ہیں, ان سے آپ ڈگ کریں تو وہ کہتے ہیں ہماری عزت, ہماری غیرت, لڑکی نے کیسے کر لی ادھر شادی. فردر آپ اس کو ڈگ کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دین کا حوالہ دیں گے, جبکہ وہی دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو آئی جسٹ ڈو ناٹ کمپریہینڈ کہ ہم کتنے مزے سے دین کو خود توڑ مروڑ کے اور ہم اسی کا نام لے کے, اسی کا سہارا لے کے ہم لوگوں کو مار رہے ہیں. آئی تھنک اٹس مور آف اے کلچرل تھنگ, کیونکہ یہ والا جو پارٹ آف سب کانٹیننٹ یہ کلچر کا حصہ رہا ہے بیفور دی انسیپشن آف, میں تو کہوں گی کہ اسلام سے پہلے بھی یہ چیز بہت زیادہ تھی, بلکہ ہم انفارچونیٹلی ریلیجن اور کلچر کو مکس کر دیتے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو لگتا ہے بہت آسان ہے, آپ ریلیجن کا اینگل کر لو تو پھر دوسرا بندہ سوال ہی نہیں کر سکتا. وہ تو اگر آپ اس پہ سوال کرنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایک الگ طرح کا گناہ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے. سو انفارچونیٹلی وہ ہے. اور یہی چیز آئی تھنک میں ساتھ دیکھی گئی ہے جو ارلی میرجز کا کانسیپٹ, بیکاز ابھی بچی نے دنیا نہیں دیکھی, ابھی بچی کو اپنا نہیں پتہ, اپنی باڈی کا نہیں پتہ, ابھی کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, اور آپ ایک دم سے اس کو اس سے 30 سال بڑے, 40 سال بڑے, 50 سال بڑے شخص کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. اور تب بھی انفارچونیٹلی a lot of people they use the wrong card and they associate that with the religion factor which is not. ریلیجن کو ہم نے پک اینڈ چوز کر لیا ہے نا, جہاں پہ ہمارا دل کرے گا ہم وہاں پہ ریلیجن کو, ہمارا پک اینڈ چوز ہے, جو ہمیں سوٹ کر رہا ہے وہ ہم ریلیجن کی کوئی ایک چیز اٹھا لیں گے. پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ اس میں سنت کیا ہے, فرض کیا ہے. تو یہ تو ایک بالکل اتنا سینسٹیو اور ڈفرینٹ ٹاپک ہے کہ اس پہ تو شاید ہمیں بالکل الگ سے ایک سیشن کرنا پڑے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو ہم ابھی یہ ساری بات چیت کر رہے ہیں, مینلی مریم یہ کنٹرول ہے نا, ایگو ہے اور کنٹرول ہے. کہ اگر ایک مرد یا ایک باپ چاہ رہا ہے اس کہ میں نے اپنی بیٹی کی وہ کرنی ہے, تو اس میں جہالت ہے, اس میں اس کے کنٹرول ہے, اس میں اس کا لیک آف ویژن ہے. کسی بھی قبیلے کی آپ بات کر لیں, کوئی ایک آپ مثال اٹھا لیں, جو ابھی آپ نے ارلی چائلڈ میرج کی بات کی, کتنا بڑا ڈلیما, کتنا بڑا پرابلم ہے یہ چائلڈ میرج, اور اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ کبھی ایسے پیرنٹس سے بات کریں, یا وہ غربت کی وجہ سے اپنی بچی کو دے دیں گے, بیچ دیں گے چھوٹی سی بچی کو, یا تو ایک ریزن ہوگی غربت, یا ریزن اس کی ہوگی کہ جہالت ہے, ان کو یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے دین کی چیزیں وہ انہوں نے اس کو شاید ڈیکوڈ ہی نہیں کیا ہوا, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بائی دا وے ہمارے دین میں تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بچی کو یا بچے کو بالغ ہونے سے پہلے اس کی وہ کر دیں, شادی کر دیں. یا پھر وہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ قبیلوں کی آپس میں ہوتی ہے, یا جائیداد خاندان کے اندر ہی وہ پیسہ روٹیٹ کرتا رہے, یا یہ ریزن ہوتی ہے نارملی, یا یہ کنٹرول کی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کل کو بڑی ہو کے, جوان ہو کے یہ نہ ہو کہ ہماری ناک کٹوا دے, یا خاندان سے باہر کہیں چلی جائے, یا اپنی مرضی کر لے, تو اس کی پہلے ہی شادی کر دو. اور اس وجہ سے بہت سارے تو پڑھنے بھی نہیں دیتے کہ پڑھ لکھ جائے گی, پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. کتنا انفارچونیٹ ہے نا مریم کہ دیکھیں مطلب ہر خاندان نے اپنی عزت کو اتنے غلط طریقے سے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اس طرح سے جوڑا ہوا ہے انفارچونیٹلی, کہ مطلب آپ کی پگڑی, آپ کا ترا, آپ کی جو وقار ہے, وہ ایک اس نازک سی چھوٹی سی بچی کے کندھوں پہ ہے. اس نے لے کے چلنا ہے. آپ کا وقار آپ کے اعمال سے نہیں ہے, آپ کی جو ڈگنیٹی ہے وہ آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ اس میں نہیں ہے. آپ کی ڈگنیٹی, آپ کی پریسٹیج, آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کا سب کچھ, آپ کی عزت اس بچی کی وجہ سے ہے کہ وہ کہیں اور کسی کو پسند نہ کر لے, یا وہ مجھے نہ کر دے تو میری ناک کٹ جائے گی, میری بےزتی ہو جائے گی. اینڈ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک دیٹ وی اسٹارٹیڈ, شاید یہی ریزن ہے کہ اتنے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے, کیونکہ پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ, اور یہ مطلب ایک کیا کہنا چاہیے, ڈبل دا ڈیمیج ہے نا, کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ ڈبل ڈیمیج, ایک وہ وکٹم بنی, اس کے بعد آپ نے اس بات کو دبا دیا کہ آپ بات نہ کرو ہماری بےزتی ہو جائے گی.
کیوں بےزتی ہو جائے گی؟ اور یہ میرے جیسے, آپ جیسے اور ہمارے معاشرے میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر عاطفہ, تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی بیک لیش آتا ہے. آپ نے کہا نا جیسے ہمارے جیسے لوگ جو اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے غلط چیزیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کیوں لوگوں کے گھر توڑوانا چاہ رہے ہیں, آپ کیوں چاہتے ہیں کہ بچیاں اپنے گھروں میں جا کے اپنے باپ سے سوال کرنا شروع جتنا یہ تو ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ. یو وونٹ امیجن کہ میں جب بھی پوڈ کاسٹ میں, ابھی تو میں کچھ دن پہلے ہنس رہی تھی کہ مجھے تو اب سمجھ نہیں آتی کہ جب مجھے کوئی پوڈ کاسٹ کے لیے انوائٹ کرتا ہے تو میں ٹاپک اگر وہ کہیں نہ کہیں, کیونکہ ظاہر ہے فیمیل سے فیمیل ریلیٹڈ ہی کویشچن زیادہ سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں, تو اور اینڈ اٹس اے فیکٹ کہ پاکستان میں یا ہماری سوسائٹی میں عورت سپریسڈ ہے. بائی دا وے وہ جو ایک ہمارا جینڈر گیپ انالیسز ہوا تھا ورلڈ اکنامک فورم کا, اس میں پاکستان از ون آف دی لوئسٹ امنگ آل کنٹریز. تو یہ اب فیکٹ ہے نا. اب اس میں جو ہے ہمارے مرد حضرات بھائی جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں, غصہ کر جاتے ہیں, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. پیٹریارکل سوسائٹی ہے, وہ تو ہے, بالکل ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جس میں جو ہے ایسڈ وکٹم وہ مرد بنے ہیں, کتنے ایسے کیسز ہیں جس میں کسی عورت نے مرد کو گولی مار دی ہوگی. میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہی, 1 or 2% شاید ہوں, آپ میجورٹی کی بات کرتے ہیں. ابھی بھی ریشیو از ہائر فار فیمیلس, اور مطلب اٹس اے فیکٹ نا. 90% میں کل اس پہ جب اسٹڈی کر رہی تھی تو 90% ہے کہ خواتین جو ہیں وہ آنر کلنگ کا شکار ہوتی ہیں, خواتین ہیں ایسڈ وکٹمز وہ بنتی ہیں, خواتین ہیں جن کی وہ ظاہر ہے چائلڈ میرجز ان بچیوں کی چھوٹی ایجز میں ہو جاتی ہیں, خواتین ہیں جن کو بہت زیادہ ہراس کیا جاتا ہے, بولی آن لائن کیا جاتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس میں بہت زیادہ خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں. تو ہاں یہ ٹھیک ہے, اٹس اے ریالٹی وچ از اسٹیئرنگ ان آور فیس اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ دس کہ ہے, مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. اس مسئلے کو ہم نے پرسنل اٹیک نہیں سمجھنا. جس طرح ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتیں, سب اچھی نہیں ہوتیں, بیچ میں خراب بھی ہوتی ہیں, اسی طرح سارے مرد اچھے نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں ایسے جو اس طرح کرتے ہیں. اور ہم نے مردوں نے اور عورتوں نے مل کے ان کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل, ان کو ہم نے مل کے ہی ٹھیک کرنا ہے. جو اس میں گندی مچھلی ہے, جو بلیک شیپ ہے, جو اس معاشرے کو راٹ کرنے کا باعث بن رہا ہے, ہم مردوں عورتوں نے مل کے اکٹھے ساتھ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سو اٹس ناٹ این اٹیک آن اینی جینڈر, تو اٹس اے فیکٹ بیسڈ تھنگ نا. ہم فیکچوئل بات اس وقت تو وہ لوگ جو ایک دم اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, پتہ نہیں کون سے فیمنسٹ ہے. ایک تو فیمنزم کی بھی انفارچونیٹلی اب اتنی ڈسٹارٹیڈ آپ کو ڈیفینیشنز ملتی ہیں. انفارچونیٹلی بہت ساری خواتین نے بھی اس کو توڑ مروڑ کے بہت غلط چیز, اسپیشلی آئی پرسنلی ڈس ایگری ود دا پوسٹرز جو ہم نے مارچز میں کچھ دیکھے ہوتے ہیں. بہت ہی بالکل, وہ اس کی وجہ سے تو جو صحیح بھی بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ مطلب اب کیا بات کریں, کہ کچھ چیزوں کے ساتھ آپ بھی نہیں ایسوسیٹ کرنا چاہو گے, اور آپ کو ہوتا ہے کہ نو دس از ناٹ. بالکل, بلکہ میرا پریویس ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا تو اس میں وہ مجھ سے ڈائریکٹ انہوں نے کوشچن ہی کیا کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ عورت مارچ. تو آئی ٹولڈ دیم کہ نہیں, میں بہت اسٹرانگلی جو ہے نا اس کو وہ کرتی ہوں, ڈینائی کرتی ہوں یہ کوئی سلوگن. اور اگر وہی بات کریں تو دیکھیں, ہاں جتنا دین نے عورت کو امپاور کیا ہے اتنا تو یہ NGOs یہ سب تو ابھی بنا ہے نا. یورپ میں, ویسٹ میں یہ چیزیں ابھی آئی ہیں. تو ہمارے نبی نے سب سے زیادہ امپاور کیا, ہمارے اللہ نے سب سے زیادہ عورت کو امپاور کیا ہوا ہے. صورتوں پہ صورتیں اتری ہوئی ہیں خواتین کے رائٹس کے لیے. تو یہ عورت مارچ اور ان کے سلوگنز اور یہ جو کچھ بات کرتے ہیں, جو ان کے موٹیوز ہیں, میں تو بالکل ان کو کسی صورت وہ نہیں سپورٹ نہیں کرتی. اور شاید یہی ریزن ہے کہ یہ چیزیں اتنی اگلی ہو گئی ہیں کہ جو صحیح بات بھی کرا ہو تو اس کو فوراً چپ کرانے کے لیے وہ ایک اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ کیا شٹ اپ کال آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے بالکل. یس انفارچونیٹلی, بٹ وہ ہے کہ چوائس ہونی چاہیے اگر لڑکی اپنی مرضی سے. سو اٹس آل اباؤٹ ایک مرضی اگر ہے, اگر اچھے طریقے سے حلال طریقے سے اگر وہ اپنی پسند کا بھی اظہار کرتی ہے. بالکل, دیکھیں میں یہ بات اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا, ان کے نکاح کا ٹائم آیا, جب حضرت علی نے ان کے لیے پیغام بھجوایا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا, باقاعدہ ان سے ان کی مرضی پوچھی تھی. مطلب حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول, انہیں پتہ تھا کہ ان کی ہونی ہے, اور جو رشتہ بھیج رہے ہیں وہ اللہ کے کتنے ایک وہ نیک انسان, اللہ کے قریب شیر خدا حضرت علی, اور پھر جن کی بیٹی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب نبی, آخری نبی جن کو وحی ہوتے, پھر بھی انہوں نے جب تک حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا اور وہ آگے سے خاموش ہو کے شرما گئی تھی, تو تب ان کو یہ گاٹ ٹو نو کہ اچھا ٹھیک ہے, سو یس. تو دیکھیں جب وہ مطلب کائنات کے سردار, انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی, تو میں آپ کون ہیں, ہماری انا, ہمارے اصول ان سے بڑے ہیں.
تو یہ چیز ہے نا, بس یہ سمجھنے والی ہے. تو وہی بات ہے کہ پتہ نہیں, دین بھی ہم نے شاید 5 نمازوں تک رکھ لیا ہے. آپ دین کی بات کرو, سب سے پہلے آپ کو بیکلیش اس چیز کا آتا ہے, پیدا کیا ہوا جو دین کی بات کری. مطلب ہم نے نا چیزوں کو ٹیگ بھی کر دیا ہے اور ایسوسیٹ بھی کر دیا ہے. قرآن کا ذکر, نبی کا ذکر, دین کا ذکر وہی عورت کرے گی جس نے منہ کور کیا اور جس بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نہیں بات کر سکتے. تو دس از ویری رانگ, یہ جہالت ہے. اور یہ جہالت کم از کم ہم لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے کہ وہ تو قرآن ایک وہ کتاب ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, کوڈ آف لائف ہے, وہ ایک آپ کا وہ مینول ہے کہ اس کے بغیر آپ اپنی لائف چلا ہی نہیں سکتے. اور ہر چیز کا جواب اس میں موجود ہے. ہر چیز کا جواب اس میں موجود ہے. ہر دنیا کے بڑے سے بڑے, چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا جواب اس میں موجود ہے. تو اگر if somebody is quoting that, اور اگر if somebody is quoting you the life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو ایک وہ نہیں لینا چاہیے, ایک نیگیٹو طریقے سے نہیں لینا چاہیے. ویری بیوٹیفلی پٹ, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس پورے ٹاپک کو سارٹ آف سمرائز کر دیا. تھینک یو فار دیٹ. کمنگ ٹو اندر ایسپیکٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ہائی لائٹیڈ, دیٹ نیڈس ڈسکشن. وہ انفارچونیٹلی آج کل ہماری بہت ساری بچیاں, ہماری بہت ساری لڑکیاں, ہماری بہت ساری خواتین فیس کر رہی ہیں. دا بلیک میل تھرو دا فون, پکچرز, ڈیجیٹل. غلطی سے اگر آپ نے کسی کو تصاویر بھیج دیں, which is very wrong, please stop trusting people. اب تو کوئی پریویسی نہیں ہے, اسپیشلی جس طریقے سے آپ کا فون, ڈیٹا, الگوریدمس, نتھنگ از سیف. بی ویری, اپنی پروٹیکشن خود کریں, تصاویر نہ شیئر کریں. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کر بھی دیں تو ان تصاویر کو جس طریقے سے واپس بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا. اینڈ دین ویو سین کیسز جہاں پہ وہ تصاویر, وہ ویڈیوز لیک بھی ہوئی ہیں. بالکل. what about that victim? دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر ہے دس از ویری ڈینجرس. ابھی جو آپ نے بات کہی کہ لوگ شیئر کر دیتے ہیں, یا لڑکیاں, بچیاں یا بچے بھی, لڑکے بھی اپنی اگر شیئر کر دیتے ہیں. مریم, اب تو دیکھا گیا ریسنٹ پاسٹ میں کہ ایون اف یو ہیو ناٹ شیئرڈ اینی تھنگ, آپ کی کوئی مطلب ایک پروفائل پکچر ہے اور آپ کے کوئی کہیں پہ کسی آپ کے آفس میں یا آپ کے کالج میں بچیوں کا گروپ ہے, وہاں پہ آپ کی کوئی پکچر ہے نا, اسے ڈیپ فیک پکچر بن جاتی ہیں. اور ڈیپ فیک ویڈیو, ابھی پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی نہیں آئی جس میں وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسز کو کر سکیں کہ یہ ڈیپ فیک ہے. تو ابھی تو چیزیں اس طرح کی ہو چکی ہیں, اس طرف رخ اختیار کر چکی ہیں. تو اس میں تو دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ کو کوئی اس طرح کی چیز نظر بھی آئے تو نیور ٹرسٹ دیٹ. اتنی ڈیپ فیک چیزیں, اور وہ دیکھنے میں آپ کو بالکل وہ ریئل سے بھی زیادہ جینوئن لگ رہی ہوتی ہیں. ابھی بالکل ریسنٹلی اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہوئی بھی تھی جہاں بہت ساری ایکٹریسز کی بے شک ڈرامہ کی تصویر یا کہیں بھی اٹھا کے تھم نیل کے اوپر جو لگائی جا رہی ہے, وہ کالر ڈیپ کیا جا رہا ہے, وہ باڈی پارٹس تھوڑے شیپ اس طریقے سے کیے جا رہے ہیں, اور وہ کیچی کلک بیٹس ایز تھم نیلز لگا کے, اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی, بھائی یہ اصل تصویر ہے, یہ اس ڈرامے کی ہے, اس نے یہ پہنا ہوا ہے, اس کا کالر اتنا ڈیپ نہیں تھا, تو بھی پیپل آر یوزنگ دس. تو آپ دیکھیں کہ ہم سب کو پتہ ہے, یہ تو اب اس طرح کی اے آئی کے پلیٹ فارمز ہیں کہ آپ وہ جیمنائی کو دو, وہ آپ کو فوراً لوگوں نے, میں تو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے اس چیز کو مطلب فار فن بھی کیا ہوا ہے کہ وہ سیلیبریٹیز کے ساتھ ہر کسی نے اپنی تصویر کھنچوائی ہوئی ہے. اتنا پیرس میں کھڑے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ, تو وہ میں ہم ایوارڈس تھے یا پتہ نہیں کس چینل کے ایوارڈس تھے, وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ڈفرینٹ کی جو ہماری آج کل فیمس سیلیبریٹیز ہیں, ان کے ساتھ لوگوں نے اپنی پکچرز, اور وہ دیکھتے ہی مطلب آپ کا جو ایک فرسٹ اس پہ وہ آتا ہے, تھاٹ آتی ہے, وہ اٹ لک سو ریئل. اچھا, بہت کیجولی انہوں نے شیئر کی ہوئی, بہت مذاق میں, مطلب اٹس اے ٹرینڈ دیٹ یو آر شیئرنگ کافی ود دیم, اسٹینڈنگ رائٹ نیکسٹ ٹو دس سیلیبریٹی, فلانا سیلیبریٹی. بالکل بالکل. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ایک چیز اتنی عام ہو گئی ہے, گھر گھر آ چکی ہے, لوگوں کو کے پاس ڈگری نہیں ہے, اپنی کوئی بھی ڈگری نہیں ہے, لیکن ان کے پاس موبائل فون ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس اسمارٹ فون ہے, ان کے پاس انٹرنیٹ کا جو ہے وہ 4G کا بنڈل ہے, پیکیج ہے ان کے پاس, اور اس میں ان کے پاس یہ ساری ایپس ہیں, جو ایپس بھی مطلب میں یہاں پہ مطلب نام بھی نہیں ان ایپس کا اس لیے لے رہی کہ کوئی سن کے وہ نہ ہو جائے, لیکن وہ دے آل آر ویری کامن, وہ جتنے اے آئی پلیٹ فارمس ہیں دے آر ویری کامن. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح چیزیں بن رہی ہیں, اور ہم خود بھی اس میں ایز اے فن, لوگ کتنے اس طرح سے بنا رہے ہوتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ابھی پچھلے دنوں میری ایک فرینڈ تھی, اس نے اپنے بچے کا وہ کرنا تھا کہیں پہ آگے, مطلب اس کی شادی کرنی ہے, تو اس نے جو بیٹا ہے اور اس کی جو فیانسے ہے, اس نے اس کپل کو وہ آؤٹ فٹ ان کا چیک کر رہی تھی, اس نے یہ ہے کہ تھرو ان کے آؤٹ فٹس چیک کیے, اینڈ دیٹ لک سو ریئل مریم, کہ وین شی سینٹ دیٹ ٹو می, تو میں نے کہا کر بھی تھی شادی, مجھے بلایا بھی نہیں. ہاں کہتی ہے, مطلب کہتی کم آن دس از اے آئی, کہاں بیٹھی ہو. تو اور مطلب وہ دونوں لڑکا لڑکی حیران تھے
کہ وہ اتنا, تو جب یہ چیز اتنی ہمیں پتہ ہے, تو جب کوئی غلط چیز آ جاتی ہے تو ہمیں وہ ایک مسالہ کیوں مل جاتا ہے, ایک اسپائس ہمیں کیوں مل جاتا ہے ڈسکس کرنے کے لیے, ہم کیوں وکٹم کو, یا جس بچی کی بات ہو رہی ہے, کسی بچے کی بات ہو رہی ہے, وائی وی اسٹارٹ بلیمنگ دیم. اور کیوں ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے تم نے پکچر شیئر ہی کیوں کی تھی. آپ پہلا سوال یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اس نے پکچر پھیلائی کیوں. اچھا میں ساتھ اس پہ تھوڑا سا یہ بھی کہ دیکھیں, اب اگر ہمیں عقل تھوڑی نالج ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو, میں پڑھا بھی رہی ہوں ایٹ یونیورسٹی لیول, تو چلے اگر ہم سمجھ بھی جاتے ہیں, وی نو واٹس دا پراپر وے آف آئیڈینٹیفائنگ وچ پکچرز فیک اور ناٹ, تو بھی ہمارے بہت سارے لوگ, جیسے ہم نے پہلے بات کی, وہ شعور, وہ ایجوکیشن نہیں ہے, اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ فیک ویڈیو اس کی بیٹی کی بنائی گئی ہے, اس کی بہن کی بنائی گئی ہے. جہاں آنر کلنگ کی ہم نے پہلے بات کی, تو کیا وہاں پہ یہ اور کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا, جس کو نہیں سمجھ آئے گی. دیکھیں مریم, اس میں میرا ایک سوال ہے ان پیرنٹس کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, ان فیملیز کے ساتھ جن کی بچیوں کی اس طرح پکچرز آؤٹ ہوتی ہیں. ڈونٹ یو ٹرسٹ یور ڈاٹر؟ Don't you have trust on your training? Unfortunately, a lot of people don't trust their girls. نہیں, بات پتہ کیا ہوتی ہے, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے, ان کی صرف وہ ایگو کہاں پہ ہرٹ ہوتی ہے کہ ان کی بچی کی پکچر, اینڈ ڈیپ ان دیئر ہارٹ دے آلسو نو, ڈیپ ان دیئر ہارٹ کیا, مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہی پتہ ہوتا ہے, پیرنٹس کو, کہ یہ پکچر جو ہے یہ ڈیپ فیک پکچر وہ بنی ہے, اے آئی کی فیک پکچر ہے, یہ انہیں پتہ ہوتا ہے. پرابلم کہاں پہ آتی ہے, ان کی ایگو کہاں پہ ہرٹ ہوتی ہے, یا کیا سب سے انکمفرٹیبل, جس میں مطلب ہم بلیم کسی کو نہیں کر سکتے, یہ شاید ہیومن سائیکی ہے جس کو تھوڑا سا ہمیں ان ارتھ کرنے کی اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ ہماری کسی بچی کی اتنی گندی تصویر آئی ہوئی ہے باہر. پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے, پتہ ہے وہ کسی ایسی سچویشن میں نہیں ہے, اپنی بچی کا بھی پتہ ہوتا ہے, اپنے خاندان کی اس لڑکی کا بھی پتہ ہوتا ہے. دا پرابلم از کہ آپ کا برین وہ ایبزارب نہیں کر رہا ہوتا, وہ آپ کا برین اس کو ایک گالی کی طرح ایبزارب کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, میری ناک کٹ گئی, یہ کیسے ہو گیا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اولاد, اپنی بچوں کا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی تربیت کی ہے, آپ نے کس طرح کا ماحول دیا ہوا ہے. اور فار ایگزامپل کسی سے خدا نہ خواستہ غلطی ہو بھی گئی ہے, تو آپ اس چیز کو, مطلب ایک گلاس ہے نا, میں مثال دیتی ہوں ہمیشہ کہ ایک گلاس ہے, گلاس ٹوٹ گیا, اس پہ بیٹھ کے روتے رہو کہ ٹوٹ گیا. جسٹ موو آن, تھنک اباؤٹ دا نیکسٹ اسٹیپ کہ اچھا اب یہ ہو گیا ہے, ڈیمیج ڈن ہو گیا ہے, اب ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے, ہم نے کس طرح پہنچنا ہے, کہ جو کلپریٹ ہے اس تک کیسے پہنچنا ہے, ہم نے ڈیمیج کنٹرول کیسے کرنا ہے. اس کی جگہ ڈیمیج کنٹرول کے اتنے گندے رستے, اتنے غلط اور اتنے خطرناک رستے بنائے ہوئے کہ اس لڑکی کو پکڑ کے یا تو بند کر دو, اس کو گولی مار دو, اس کی زندگی ختم کر دو, یا اس کو اٹھا کے کسی بالکل ہی فارغ انسان کے ساتھ اس کی شادی کر دو, اس کا کریئر ختم کر دو, اس کی پڑھائی ختم کر دو, اس کی آزادی ختم کر دو, اس کی جو ایک پرسنل اسپیس ہے وہ آپ ختم کر دیں. تو مطلب یہ میئرز نہیں ہیں جو آپ لے رہے, یہ ڈیمیج کنٹرول نہیں کہلاتا. ڈیمیج کنٹرول یہ ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیک ہے. اگر آپ نے پھر اپنی اولاد کو آزادی دی ہوئی ہے اور آپ کو شک بھی ہے, تو بھی ایک وہ دے دیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں کہ یہ ڈیپ فیک پکچر ہوگی. اور ڈیپ فیک آج کل ہر ایک کی بن رہی ہیں, مطلب اٹس اے نیو نارمل, انفارچونیٹلی اٹ ہیز بیکم اے نیو نارمل. تو آپ کا وہی, آپ ہی کے گھر کا بیٹا جب ہانیہ عامر کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ایک فیک پکچر بنا رہا ہے, تب اس ٹائم سارے بڑے لائک کر رہے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی بچی کی اگر کسی لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو کے فیک پکچر آ گئی ہے, یا اس طرح کی obnoxious قسم کی, یا کوئی اس طرح کی پکچر آ گئی ہے, تو بیٹی پہ ٹرسٹ کریں. اور کوئی بات نہیں, اس چیز کو ایک کنٹرول کرنے کے لیے آپ دیکھیں اتنے ہمارے, اب تو 10 سال پہلے ہی پلیٹ فارمس نہیں تھے, اب یہ پلیٹ فارمس بن گئے ہیں. پیکا کے بہت سے ایکٹس ہیں. پھر سب سے اچھی بات یہ کہ جو نیشنل کرائم کی وہ ہے فورم ہے NCCIA, وہ اب انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. پہلے FIA کے انڈر یہ سارے کیسز ہوتے تھے, اب NCCIA جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے. ہاں تھوڑے سے ابھی بھی میں سمجھتی ہوں لوپ ہولس ہیں کہ یہ مطلب سال لگ جاتا ہے, ٹائمس 1.5 سال لگ جاتا ہے. کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا کہ 2 سال بھی لگ جاتے ہیں چیزوں کو رول آؤٹ کرنے میں اور ایک ججمنٹ اور وہ اس میں کرنے میں, آئیڈینٹیفائی کرنے میں. لیکن یہ پلیٹ فارمس بنے ہوئے ہیں. فیمیلس کا ڈیجیٹل پولیس اسٹیشن بنا ہوا ہے اسلام آباد میں, آپ وہاں رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کا جو ہے اس کا بنا ہوا ہے ڈیجیٹل کرائم کا ایک بنا ہوا ہے, سائبر کرائم کا ایک اپنا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. ایک جو ہے ڈیجیٹل ویمن فاؤنڈیشن ہے جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. تو بہت سے ایسے فورمس ہیں. پھر اس پہ ایکٹس لگتے ہیں جو ڈفرینٹ ایکٹس ہیں. ہراسمنٹ کا ایکٹ ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ ایکٹ 20 ہے, ایکٹ 21 ہے, ایک ایکٹ 24 ہے. جو یہ سارے ایکٹس جو ہیں یہ آپ
کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. تو مطلب قانون اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے قانون آپ گھبرائیں نہیں. سب سے پہلے تو آپ اسکرین شاٹ سارے جتنی ڈیٹس ہیں آپ ان کو وہ کر لیں, سیو کر لیں. جتنے اسکرین شاٹ کچھ ڈیلیٹ نہ کریں اپنے پیرنٹس کے ڈر سے یا کسی کے بھی ڈر سے. سب ایویڈنس اپنے پاس رکھیں. وہ سارے ایویڈنس آپ سائبر کرائم میں جا کے دیں, آپ NCCIA کو پرووائڈ کریں, آپ پیکا کو پرووائڈ کریں, اور وہاں پہ کام ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے سلو ہو جاتا ہے, لیکن ایک چیز انیشیٹ ہو گئی ہے, اور یہ وہ چیزیں جو پچھلے کچھ سالوں میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی. آج سے 7-8 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. اب پہلے FI کے تھرو یہ چیزیں ہوتی تھی, اور سائبر کرائم کا تو پہلے تھا ہی نہیں. اب تو سائبر کرائم کا پراپر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, مطلب لوگوں کو وہ بھی تھوڑی اویئرنیس بھی آ گئی ہے کہ کیسے سمپل وداؤٹ ایون گوئنگ ٹو دا پولیس اسٹیشن, وداؤٹ ایون گوئنگ ٹو دا ڈپارٹمنٹ, آپ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن آپ اپلوڈ کر کے اپنی, اور وہ کمپلیٹلی کانفیڈینشیل ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام کے تھرو اسٹیٹ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گی کہ ڈیپ فیک پہ ابھی تک کوئی جو ہے وہ ایکٹ نہیں بنا, وہ بننے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارا جو سائبر کرائم کا لا ہے, جو پیکا کے لاز ہیں, وہ ابھی تک اس پہ سائلنٹ ہیں, کیونکہ یہ کتنی نیو ایک وہ ہوئی ہے نا, ایڈوانسمنٹ ایک دم سے ہوئی ہے, اور پاکستان کے پاس اس طرح کی اس وقت ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے, تو ہمیں وہاں پہ بھی کوپ اپ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں وہاں پہ بڑی امیجیٹلی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے, بچوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے, گھر گھر میں وہ پلیٹ فارمز آ گئے ہیں, یوز کرنے کا طریقہ, اور وہ تباہی آپ کے آ گئی ہے. تو اب اس سے پریونشن کا جو ہے نا, ہمیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور ایسے کیسز میں جیسا آپ نے بہت خوبصورتی سے کہہ دیا کہ فیملی کا, فرینڈس کا وہ سپورٹ سسٹم بہت بہت ضروری ہے. اچھا, تو وہ سارے کیسز ہو گئے جہاں چلو ہم کہہ دیتے ہیں تھوڑی عقل ہے, کیا ہو رہا ہے. سو ہم نے پچھلے پاس میں دیکھا ہے, ناٹ جسٹ پاکستان, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا گلوبل ورلڈ رائٹ ناؤ, چائلڈ پورنوگرافی. وہ جو تصاویر جو لوگ بڑی اپنی انوسینس میں سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے تھے, وہاں سے ہو کے آن دا ویب سائٹس جس نے بلینس کی انڈسٹری, بالکل ٹرو, تو یہ بھی ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے نا. دیکھیں اگین وہی سک مائنڈیڈ لوگوں کا, اور یہ صرف پاکستان, بہت بڑی انڈسٹری ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکہ اس میں شاید پاکستان ابھی اتنا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کرے اس چیز میں جتنی بھی ہماری پرسنٹیج ہے وہ ختم ہی ہو جائے. لیکن یہ تو ویسٹ میں اور یورپین کنٹریز میں ایپسٹین فائلز جو ابھی نکلی ہیں, بالکل, تو وہ تو دیٹ واز ہاربل ہے وہ. اور وہی بات ہے کہ, اور یہ تو اس وقت کی بات ہے جب اتنا زیادہ AI انٹرنیٹ کی چیزیں نہیں تھی, جب یہ ایپسٹین فائلز جب کی نکلی ہیں. تو دیکھیں سک مائنڈنس پریویل تو کرتی ہے. انسان جب انسانیت سے گر جاتا ہے نا, تو اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی, کوئی حد نہیں اس کی رہتی. تو اسی لیے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے دین نے بھی ڈیفائن کیے ہیں. اینڈ وی آر الحمدللہ بلیسڈ اینڈ پریولیجڈ ٹو بی بورن ایز مسلمس, کہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے اور سب کچھ ہے. ورنہ تو انسان اگر انسانیت کے اس سے نیچے گرے تو وہ تو جانور سے بھی شاید بدتر ہے. اچھا, تھوڑا سا میں آپ کے اوپر آؤں, کیونکہ آپ کا HR کا بھی دہائیوں کا ایک تجربہ ہے, آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جو سچویشن 10 سال پہلے تھی, دیٹ ورسز دا کرنٹ سچویشن, کیا کوئی بہتری آئی ہے؟ اگر ابھی کسی خاتون کے ساتھ ورک پلیس پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, کیا اگر کوئی شخص اپنے پاور ابیوز کرتا ہے تو کیا وہ اوپنلی جا کے بات کر سکتی ہے؟ کیا اس کو وہ جسٹس ملتا ہے, یا پھر وہی چیز ہوتی ہے لڑکی کو آپ فائر کر دو, لڑکی کو ختم کر دو, کیس اندر کے اندر ہی دبا دو؟ نہیں مریم, اب تو بہت ماشاء اللہ بہت اس چیز میں اگر کارپوریٹ سیکٹر میں یہ دیکھوں تو ماشاء اللہ بہت اس میں جو ہے بہتری آئی ہے. 100% نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں, لیکن اگر آپ سمجھیں کہ پہلے یہ سب کچھ ہوتا تھا اور اس میں شاید 20% رپورٹ ہوتا تھا, تو اب اگر کوئی ہراسمنٹ کا کیس یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو فیمیلز آر سو اویئر اینڈ دے آر سو ووکل ناؤ, دے آر کانفیڈنٹ, دے نو کہ لاز بن گئے ہیں, ایکٹ بن گئے ہیں. ہراسمنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ تو مینڈیٹری ہو گیا ہے کہ آپ کے اس پہ آفیسز میں ڈسپلے پہ ہونا چاہیے. تو بلکہ ایٹ ٹائمز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہراسمنٹ کا کچھ فیمیلز غلط بھی اس کا وہ لے لیتی ہیں, فائدہ بھی اٹھا لیتی ہیں. لیکن یہ کہ بڑا ایکٹ بننے کے بعد بڑا اس سے فرق پڑا ہے, اور فوسپا نے اس میں کافی کنٹریبیوٹ کیا جب وہاں پہ ڈائریکٹ کیسز جانے لگے. سو مچ ایک آیا تھا کہ اگر آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر کوئی گڈ مارننگ میسیجز بھی کر رہا ہے تو وہ بھی دیٹ آلسو کمز ان ہراسمنٹ. اگر آپ کو جو ہے آپ کا باس بار بار روم میں بلا رہا ہے, یا آپ کو ایون فور میٹنگ کے لیے لیٹ روک رہا ہے, وہ سب ہراسمنٹ میں آ جاتا ہے. آپ کی مرضی کے بغیر اگر کوئی آپ کو, یا ایون ورک آورز کے بعد آپ کو کوئی اس طرح
طرح سے کالز کر رہا ہے جو آپ کو انٹیمیڈیٹنگ لگ رہی ہیں تو آپ اس کا بھی بتا سکتے ہیں. تو یہ فرق تو بہت آیا ہے, یہ بہت بہتری آئی ہے. 7-8 سال پہلے 10 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں, ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں. فیمیلس کے ساتھ اسپیشلی ہم نے اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھی کہ بینکس میں بہت کچھ ہوتا تھا تو فیمیلس کے ساتھ. اچھا, اور اتنے اس لیول تک تھا کہ لوگ پھر ریلکٹنٹ ہونا لگے تھے. اگر لوگ اس ڈگری میں تھے بھی, جیسے اگر BBA کریں MBA کریں تو بھی دے ور لائک کہ ہم نے بینکنگ سیکٹر میں نہیں جانا کہ تو ہے ہی میل ڈومینیٹڈ. بالکل. اور یہ بھی اس میں ایک چیز ہونی جو میری اس میں آئی تھی, نالج میں آئی تھی کہ جن فیمیلز نے اگر اپنے ہی لیول پہ, کیونکہ سوشل میڈیا نے تو اب بہت زیادہ ایک طاقت پکڑی ہے نا, اور بہت زیادہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں میں گھر گھر شعور دینا شروع کر دیا ہے. جب اس وقت 7-8 سال پہلے اس طرح سے ہوا تھا, 2-3 کیسز میری نظر سے گزرے تھے کہ اس طرح کے ہوئے تھے, اس میں فیمیلز نے آواز اٹھائی تھی. تو وڈ یو بلیو کہ ان کو کہیں اور نوکری نہیں ملتی تھی کہ آپ کا تو ایک جگہ پہ اس طرح سے ہوا تھا اینڈ یو اسپوک اباؤٹ اٹ اور سارا کچھ, تو نہیں ہمارے کوئی ادھر مسئلہ نہ ہو. بالکل ایسے لوگ اس طرح کی خواتین سے ڈرنے لگ جاتے تھے کہ وہ کوئی اس طرح کی چیز. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لنکڈ پہ ہمیں ہر دوسرے دن بڑی کمپنیز کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر کچھ اس طرح کا ہوا ہے تو فیمیل اسپیک اباؤٹ اٹ, وچ از ویری گڈ. اور بڑا ایک ووکل, ایک سارٹ آف انڈر دا ٹیبل انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ, اف یو وانٹ ٹو بی سم ویئر, بالکل وہ جو ایک فیورز کا ایکسچینج میڈیا انڈسٹری میں, کاسٹنگ کاؤچ اور اس طرح کی چیزیں وہ ہوتی آئی ہیں. بٹ ہاں, پیپل ہیو اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, بولنا شروع ہو گئے ہیں. وہ آپ انڈسٹری کی بات کریں, آپ مطلب سوشل میڈیا کی, یا آپ شوبز انڈسٹری کی بات کریں, آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں, پیپل مطلب میں نے فیمیلز اس طرح کی بہت دیکھی ہیں. ابھی یہ لیٹسٹ جو پیچھے بھی ایک کیس شوبز کا ہوا, تو لوگوں کا ہم نے بہت دیکھا ہے اس طرح سے کہ ہاں وہ اب بڑا اوپنلی بولتے ہیں اور ان کو سپورٹ ملتی ہے. تھینکس گاڈ کہ اب یہ چیز جیسے ایکٹریس مومنا ور یو. جی میں بالکل انہیں کا تھا. اس پہ بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو فیورز ایکسچینج ہوتی ہے وہ ان دی اینڈ اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ اگر ایک نہ ہے, نہ کا مطلب نہ ہے. بالکل ایسے یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ. بالکل. اور مطلب وی آر گلیڈ کہ اس کا جو ہے وہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس میں CM صاحبہ نے بھی بڑا پرومپٹ اس کے اوپر ریئیکشن, بالکل, اور بڑا اچھا اس کے اوپر وہ ہوا ہے. اور مطلب سرخروئی میرا خیال ہے ہوئی ہیں مومنا اس چیز پہ, اور اس سے بڑا لوگوں کو, باقی خواتین کو بھی شاید ایک بہت وہ ایک ایگزامپل ایک اچھی بنتی ہے, کانفیڈنس ملتا ہے کہ آپ نے چپ ہو کے بلیک میل نہیں ہوتے رہنا اور آپ بات کر سکتے. ٹورڈز دی اینڈ اگر تھوڑے سے لائٹ موڈ پہ بھی کانورسیشن کریں تو آئی ایم گوئنگ ٹو آسک اے فیو کوشچن, زیادہ سوچے سمجھے بغیر, بس آپ نے جو ہے ریپڈ فائر. ون اسٹیریوٹائپ اباؤٹ ویمن دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایلیمینیٹ فار ایور. Do not connect your prestige or your کیا کہیں گے اس کو, اپنی سیلف اسٹیم کو, اپنی پریسٹیج کو, اپنی وقار کو, اپنی عزت کو عورت کے ساتھ کنیکٹ نہ کریں پلیز. یہ ایک اسٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے اور چلتا رہا ہے انفارچونیٹلی. اچھا, آپ بہت سارے ینگ بچوں کو انسپائر کرتی ہیں, آپ کو پرسنلی کس نے انسپائر کیا؟ مجھے پرسنلی میری مدر نے بہت انسپائر کیا تھا. شی از اے ویری اسٹرانگ لیڈی الحمد للہ, اور انہوں نے بہت کیا تھا انسپائر, اور شاید انہوں نے کیا تھا. اچھا, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ اپنی مدر کو ایز اے رول ماڈل دیکھو, ہو از اسٹرانگ, ہو از ہینڈلنگ اے لاٹ آف تھنگز, ہو از مینیجنگ ایوری ون ویری نائسلی, تو شروع سے ہی آپ کے ایک مائنڈ میں وہ آتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی لائک مائی مدر. بالکل. اور مزے کی بات کہ مریم, اٹ وڈ بی مطلب اٹ مسٹ ساؤنڈ فنی آلسو, مجھے بہت سے سکسیزفل جو ہے وہ فیمس آپ کہہ لیں کہ جو اس وقت مطلب ہسٹری کے آدمی ہیں, مرد ہیں, انہوں نے بھی واریئرس کچھ وہ بہت مجھے انسپائر کرتے تھے. تو شاید وہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی انسپریشن بن کے آپ کو کہیں نہ کہیں لے جاتی ہیں. رائٹ. ایک چیز بتائیے گا, ون تھنگ مین مس انڈرسٹینڈ اباؤٹ ویمن, جو خواتین کے بارے میں غلط سمجھتے ہیں, وہ چیز. ایک چیز, بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز غلط سمجھتے ہیں. آئی تھنک مرد بہت زیادہ چیزیں جو ہیں دے مس انڈرسٹینڈ اباؤٹ ویمن. مے بی جو ان کا ایموشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے عورت کا, وہ اس کی ویکنیس سے شاید کنیکٹ کر دیتے ہیں. رونا کمزوری نہیں ہے, اور عورت کے رونے کو شاید اس چیز سے کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہے, ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں کہ مطلب وہ مرد بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت پیارے ہوتے ہیں جو رو پڑتے ہیں. رونا ایک بڑی وہ آپ کی ایک بہت
कोर चीज़ है कि जब अच्छा, और आप इसको hurt तो होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ के साथ एसोसिएट किया associate जाता है. सो किया इट्स हुआ वेरी है। इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट एज वेल. Exactly. खाली वो आपको इंटेलिजेंस आपके वो वाला क्वेश्चन, रैशनल क्वेश्चन की अभी बात नहीं होती है. हाँ, आपके इमोशनल क्वेश्चन की अगर Emotional बात quotient की- करें yes. तो उसमें जो है ये जो रोना है इट्स पार्ट ऑफ इट्स पार्ट ऑफ दैट, इट्स पार्ट ऑफ दैट. तो अगर आपको भी आते तो सप्रेस ना करें, निकाल लिया करें. हाँ, इट्स नॉट अ साइन ऑफ योर वीकनेस. यस. बहुत सारे बच्चों को तो बचपन से ही कहा जाता है ना, लड़कियों की तरह क्यों रोते नहीं है, लड़के नहीं रोते. यही सोसाइटी में बहुत बड़ा, हम बहुत यही बड़ा से है. शायद तबाही स्टार्ट कर देते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली शायद बड़े होके वही मर्द, क्योंकि वो रो के तो कहीं और नहीं निकाल सकते, तो वो शायद अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में, Unfortunately, वायलेंस खवातीन पे निकालते उसमें हैं. निकालते हैं. बिल्कुल. टी और कॉफी, कॉफ़ी, मूवीज और पॉडकास्ट्स. पॉडकास्ट ना करें ना कभी तो रिलैक्स करने के लिए. somehow वो पता नहीं वो जेंजी की तरह हमारे भी इस तरह के बन गए हैं कि वो पॉडकास्ट बड़ी क्विक, और वो जो रील्स आ रही होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा वो लगती हैं. Quick consumption मूवीज़ का हाँ क्विक कंजम्पशन हो जाती है, उसमें टू मच टू आपको एब्जॉर्ब ग्रास्प करने को चीज़ें बड़ी वो मिल जाती हैं. मूवी का इतना टाइम भी नहीं, और इतना आप अटेंशन स्पैम कहाँ से लाएं कि आप 2 घंटे बैठ के या 1.5 आवर बैठ के वो कर रहे अच्छा, हैं. स्पेशली पुरानी मूवीज, क्योंकि कभी मुझे पर्सनली ना बीच में शौक आता है, मैंने अर्ली 90s की मूवी, आई थिंक वो जो रोम कॉम्स होती थी अब तो वैसी बनती ही नहीं है. सो आई हैव टू वॉच दोज मूवीज अगेन एंड अगेन. और उससे भी अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 2.5 घंटे की, 3 घंटे की भी होती थी. मैं कहती हूँ लोग कैसे देखते थे. सो यस, थिंग्स आर अभी आपके उस क्वेश्चन पे ना, इसको बेशक रेड भी कर दीजिएगा. आपने जब मुझसे पूछा ना टी और कॉफ़ी, तो आई वांटेड टू रिप्लाई ग्रीन टी, क्योंकि आई कंज्यूम ग्रीन टी अ लॉट. बहुत ज़्यादा मैं वो करती हूँ, लेकिन सिंस इट वाज नॉट द ऑप्शन इन द क्वेश्चन, तो इसलिए नहीं. सो यू आर अ ग्रीन टी पर्सन. आई एम अ ग्रीन टी पर्सन. ओके. इन द वेरी एंड, देखिए बहुत सारी चीज़ें हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि चेंज एकदम से नहीं आ सकता. एक सोसाइटी जिसको बनने में डिफरेंट लेयर्स इन्वॉल्व रही हैं, बहुत सारे अरसे, बहुत सारे एराज इन्वॉल्व रहे हैं, उसको चेंज होने में भी आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आएगी. बट व्हाट डू वी नीड टू चेंज? बहैसियत सोसाइटी हमें क्या बदलने की ज़रूरत है, हमें कहाँ अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, हम ये ना करें कि हम टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर कंट्रीब्यूट कर सकें. बिल्कुल, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है मरियम. सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है ना, वो जब वो बुना जा रहा होता है तो वो उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे बड़ा फैक्टर हम खुद होते हैं उसमें, बीइंग पीपल ऑफ लिविंग इन दैट कंट्री, इन दैट एरिया. हम ही सोसाइटी है ना, सोसाइटी कोई और नहीं है. कोई और तो नहीं है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, माशरे की कुछ बदसूरतियाँ होती हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं उसमें. मैं समझती हूँ वो बदसूरती बनाने वाले हम ही होते हैं, हम सारे होते हैं. हर इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करे. जिस तरह कहते हैं कि एक कतरा कतरा करके दरिया बनता है. हर इंडिविजुअल इंसान की एफर्ट जो है वो बहुत मैटर करती है. सबसे बड़ी चीज़ और वो पहली चीज़ जो मैं चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उस बात को समझें और अप्लाई करें. स्टार्ट द चेंज फ्रॉम योर सेल्फ. चेंज अपने से शुरू होती है. अपना फोकस उस विक्टिम की तरफ से हटा के, विक्टिम ब्लेमिंग करके या उससे कह के कि तुमने क्यों किया, तुम ना जाती, तुम ना ये पिक्चर देती, तुम मुझसे बात ना करती, तुम मुझसे कनेक्ट ना होती, तुम ये कपड़े ना पहनती, तुम ये कपड़े ना पहनती, तुम मुझसे कॉल पे बात ना शुरू करती, और वट एवर इज़ द सिनेरियो. आप उस लड़की से, उस विक्टिम से जिसके साथ ज़्यादती हुई हो, जिससे अपने फोकस को शिफ्ट करें और उस कल्प्रिट की तरफ करें जिसने ये काम किया है. अकाउंटेबिलिटी का फोकस चेंज कर दें. आप देखें कि जब अकाउंटेबिलिटी का फोकस चेंज होगा ना एज सोसाइटी, तो कितने क्राइम्स हैं जो इमीडिएटली अपनी जगह ही दम तोड़ देंगे. ऑस्ट्रेलिया में, यूके में जब इस तरह की, इन 2 कंट्रीज़ में स्पेशली इस तरह की कोई चीज़ जब होती है, इस लेवल पे कोई होती है, कोई इस तरह का साइबर क्राइम होता है, इस तरह की हरासमेंट ऑनलाइन होती है, इस तरह की कोई पिक्चर जो है वो किसी के कंसेंट के बगैर या डीप फेक बना के आउट हो जाती है, नोबडी इवन आस्क दैट विक्टिम, नोबडी इवन आस्क दैट फीमेल कि ये तुम्हारे किस तरह की पिक्चर आ गई, क्या हुआ है. बल्कि उनका डायरेक्ट फोकस शिफ्ट होता है कि हु हैज़ डन दिस. उस बंदे को पकड़ें, उस तक पहुँचें जिसने ये हरकत की है. जब हम ये करना शुरू करेंगे ना, जब हम चोर के हाथ काटने शुरू करेंगे, बजाय मालिक को ये कहने कि, घर या दुकान के मालिक को कि ताला लगा के जाते हैं ना, अपनी चीज़ को वो करके जाते हैं ना, सेफ्टी तो खुद ही करनी होती है. जब आप
جس نے غلطی کی ہے, جو مجرم ہے, جب آپ اس کی طرف ساری اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو شفٹ کر دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ کتنی تیزی سے صحیح رستے پہ, صحیح اس کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. ایک مثال آپ بننا شروع ہو جائیں گے, اور یہ ہم سب کو سٹارٹ کرنا ہے. یہ آپ جیسی خواتین کو, میرے جیسی خواتین کو, ہمارے وہ بھائی جو ہمارے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, سب سے بڑے چینج میکرز وہ مرد ہیں. اور میں انہی سے اس وقت ریکویسٹ کروں گی کہ ہم, شاید ہماری آواز بھی ویک ہو, شاید ہم اس طرح سے چینج نہ لا سکیں کیونکہ ہم اپنے رائٹ کے لیے بول رہے ہیں, یا ہم ایک معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے بول رہے ہیں. آپ کو اللہ نے اسٹرانگ بنایا ہے, پاور دی ہے, آپ سٹارٹ کریں اس چیز کو. اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنی ماں کے لیے, جو بھی اس چیز پہ وکٹم بنا ہے, ڈو ناٹ کوسچن ہر. پہلی انسٹنکٹ یہ بنا لیں کہ آپ نے اس کو کوسچن نہیں کرنا, آپ نے اس کو پیٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو کمفرٹ دینا ہے, آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آئی ایم ود یو, جسٹ ڈونٹ وری, آئی ایم ود یو. You don't have to just confine yourself to home only, to house only, or you just don't have to give up living this life. ہم ہیں تمہارے ساتھ and we will see کہ کیا ہوتا ہے. تو جب ہم یہ چیز سٹارٹ کریں گے تو یہ سارے مانسٹرز ہیں نا, جو یہ کام کر رہے ہیں, جو سارے بیسٹ ہیں جو ہم میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں اور بہت تھوڑے سے ہیں, یہ خود ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے. موت آپ مر جائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ بھی ایک اسٹرانگ سسٹم ہے, سپورٹ معاشرے کا سسٹم ہے, اور وہ لڑکی اکیلی نہیں ہے, وہ لڑکی اکیلی نہیں ہے. تو بلیک میلنگ بھی وہیں ختم ہو جائے گی, اور مس یوز آف دیٹ ڈیٹا بھی وہیں پہ ختم ہو جائے گا. اور وہ بھی نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہم کر بھی دیں گے, کون پوچھے گا, ان کی اپنے خاندان پہ بات آئے گی, ان کی اپنی عزت پہ بات آئے گی. آپ دیکھیں نا, جو ہم بات کر رہے تھے مومنا اقبال کی, اس کا ایک بہت اچھا یہ بھی اسپیکٹ ہوا کہ اس کا ہسبینڈ, جو اس وقت ٹو بی ہسبینڈ تھا, شاید نکاح نہیں آئے گیس ہوا تھا یا ہو گیا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ ایک میڈیا پہ آیا, اس نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ یہ مطلب میری ٹو بی وائف ہے یا شاید ہو چکی تھی, تو میں آئی ایم اسٹینڈنگ رائٹ ود ہر, اور مجھے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا باتیں کریں, میں اس کے ساتھ ہوں, میں اس کو جانتا ہوں. دیٹس اٹ. چیزیں خود بخود ختم ہو گئی, ڈائی ڈاؤن ہو گئی. تو مطلب مرد کی سپورٹ بہت میٹر کرتی, بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. آن دس نوٹ وی ول اینڈ دی ایپیسوڈ. تھینک یو ونس اگین فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم and enlightening our people regarding what is happening. Thank you for calling me. It's really it was a privilege for me. اور بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا. تھینک یو جی. دس از اٹ فرام دس ایپیسوڈ. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, جیسے انہوں نے بھی اس کو کنکلوڈ کیا, اٹس نیور اباؤٹ مین ورسز ویمن, اٹس آلویز اباؤٹ اے کلپریٹ ورسز دا ون ہو از کمٹنگ دا کرائم. تو آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں, اس کو سپورٹ کرنا ہے. آن دس نوٹ آئی ول سے تھینک یو. اللہ حافظ.